آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عباده العلماء، قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، العلم نور، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت معاد میں بلند آواز سے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چند اشعار سنیں، میرے استاد گرامی قاری نزار احمد صاحب کے ہیں جو شیش گڑھ کے ہیں۔ اچھے اشعار ہیں، اس محفل سے لگتے ہوئے ہیں، پہلے بول کے دکھائیں سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں اللہ کو منا لو تھوڑی سی زندگی ہے، بولے یار سبحان اللہ۔ اللہ کو منا لو تھوڑی سی زندگی ہے، سجدے میں سر جھکا لو تھوڑی سی زندگی ہے، بغض و حسد سے اپنے سینوں کو پاک کر لو، بغض و حسد سے اپنے سینوں کو پاک کر لو، اور دل سے دل ملا لو تھوڑی سی زندگی ہے، اور دل سے دل ملا لو تھوڑی سی زندگی ہے۔ فرماتے ہیں گر چاہتے ہو دونوں عالم میں کامیابی، گر چاہتے ہو دونوں عالم میں کامیابی، ماں باپ کی دعا لو تھوڑی سی زندگی ہے، ماں باپ کی دعا لو تھوڑی سی زندگی ہے، کھائے پیے کا سب سے مولا حساب لے گا، جو کھایا ہے نا اس کا حساب دینا پڑے گا۔ کل وہ حساب کے اوپر تقریر ہوئی تھی میری، ہے بولیں سبحان اللہ۔ کھائے پیے کا سب سے مولا حساب لے گا، لقمہ حلال کھا لو تھوڑی سی زندگی ہے، لقمہ حلال کھا لو تھوڑی سی زندگی ہے۔ کہتے ہیں جو وقت جا رہا ہے آئے گا پھر نہ واپس، ظاہر ہے جو چلا گیا وہ چلا گیا ہے نا۔ کہتے ہیں جو وقت جا رہا ہے آئے گا پھر نہ واپس، خود کو ابھی سنبھالو تھوڑی سی زندگی ہے، خود کو ابھی سنبھالو تھوڑی سی زندگی ہے۔ اور جو اشعار یہاں محفل سے چپکتا ہوا ہے اس کو آپ سنیں، پہلے بولیں سبحان اللہ۔ جس کی وجہ سے اتنے اشعار پڑھے گئے وہ اشعار اب آ رہا ہے، بولیں سبحان اللہ۔ کہتے ہیں پڑھاؤ ہندی انگلش بچوں کو اپنے، لیکن ہے نا، پڑھاؤ ہندی انگلش بچوں کو اپنے، لیکن قرآن بھی پڑھا لو تھوڑی سی زندگی ہے، قرآن بھی پڑھا لو تھوڑی سی زندگی ہے۔ نظار اب تو ہر ایک فیشن سے باز آؤ، نظار اب تو ہر ایک فیشن سے باز آؤ، سنت میں خود کو ڈھالو تھوڑی سی زندگی ہے، سنت میں خود کو ڈھالو تھوڑی سی زندگی ہے۔ اب دیکھیں آپ، میں پہ شروع ہو جاتا ہوں، ایک بار بلند آواز سے بول کے دکھائیں سبحان اللہ، بولے بلند آواز سے ایک مرتبہ اور سبحان اللہ۔ دیکھیں کوئی آدمی ڈاکٹر کی کتاب اسکول میں جا کے پڑھے تو وہ کیا بنتا ہے؟ ڈاکٹر، ہے نا۔ کوئی انجینئر کی کتاب پڑھے کیا بنتا ہے؟ انجینئر، ہے نا۔ کوئی آئی پی ایس کی تیاری کرے اس کی کتابیں پڑھے تو بنتا ہے آئی پی ایس، کوئی میجر کی کتابیں پڑھے تو بنتا ہے میجر، کوئی اسکالر کی کتابیں پڑھتا ہے تو بنتا ہے اسپیکر۔ یعنی جس آدمی نے جس چیز کی کتابیں پڑھی، ڈاکٹر کی کتابیں پڑھی تو ڈاکٹر بنا، انجینئر کی کتابیں پڑھی تو انجینئر بنا، آئی پی ایس کی ڈگری کو پڑھا تو آئی پی ایس بنا۔ لیکن یہ قرآن ہے، کہا ڈاکٹر پڑھنے والا
جب ڈاکٹر بنتا ہے ڈاکٹر کی کتاب پڑھنا ضروری ہے، انجینئر بننے کے لیے انجینئر کی کتاب پڑھنا ضروری ہے۔ ہم نے کہا پھر حافظ بننے کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہا اگر حافظ بننا ہے تو ڈاکٹر کی کتاب نہیں، انجینئر کی کتاب نہیں، آئی پی ایس کی کتاب نہیں، پڑھنا پڑے گا تو رب کا قرآن پڑھنا پڑے گا۔ رب کا قرآن پڑھو گے حافظ قرآن بن جاؤ گے، ہے نا، حافظ قرآن بن جاؤ گے۔ اب دیکھیں ڈاکٹر بہتر ہے، کوئی دنیا کا آدمی آپ کو بتا نہیں سکتا کہ ہاں سب سے بڑا جو ہے جس کو سرکار نے کہا ہو یہ سب سے بہتر ہے، میرے نبی نے نہیں فرمایا کہ ڈاکٹر سب سے بہتر ہے، میرے مصطفیٰ نے نہ فرمایا کہ انجینئر سب سے بہتر ہے، میرے آقا نے نہ کہا تھا کہ آئی پی ایس سب سے بہتر ہے، میرے آقا نے نہ فرمایا تھا کہ پولیس کا سب سے بڑا ادھیکار جو ہے بہتر ہے۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ یہ ڈاکٹر بہتر ہوگا تو اپنے معاشرے کے لیے بہتر ہوگا، آئی پی ایس بہتر ہوگا تو ایک سماج کے لیے بہتر ہوگا، انجینئر بہتر ہوگا تو ایک سماج کے لیے بہتر ہوگا۔ لیکن میرے پیارے آقا جو ڈاکٹر ہے ایک سماج کے لیے بہتر ہے، لیکن آپ نے اس کو بہتر نہ کہا۔ انجینئر کو ایک سماج بہتر سمجھتا ہے لیکن آپ نے اس کو بہتر نہ کہا۔ یا رسول اللہ بہتر ہے تو حضور کے گنبد خضرا کی جانب لگا کے مصطفیٰ سے سوال کریں یا رسول اللہ جب ڈاکٹر بہتر نہیں ہے تو پھر بہتر ہے کون؟ جب انجینئر بہتر نہیں ہے تو پھر بہتر ہے کون؟ جب آئی پی ایس بہتر نہیں ہے تو پھر بہتر ہے کون؟ جب میجر بہتر نہیں ہے تو پھر بہتر ہے کون؟ جب اچھی گاڑی والا بہتر نہیں ہے تو پھر بہتر ہے کون؟ جب بہترین بنگلہ رکھنے والا بہتر نہیں ہے تو پھر بہتر ہے کون؟ جب ٹاٹا کا پائپ اپنے گھر میں لگانے والا بہتر نہیں ہے یا رسول اللہ بہتر ہے کون؟ باٹا کی چپل پہننے والا بہتر نہیں ہے تو پھر بہتر ہے کون؟ آڈی کار میں بیٹھ کے سفر کرنے والا بہتر نہیں ہے تو پھر یا رسول اللہ بہتر ہے کون؟ جب گنبد خضرا کی جانب لگا کر عالم تصور میں مصطفیٰ سے سوال کرو گے تو آج بھی جواب ملتا ہوا نظر آئے گا۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں تم میں بہتر وہ ہے جو خود دین سیکھے اور دوسروں کو دین سکھائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، جشن دستار بندی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ علماء کے بارے میں میرے اور تمہارے نبی ارشاد فرماتے ہیں ان کی شان یہ ہے، میرے آقا کہتے ہیں جس نے میرے عالم سے مصافحہ کیا گویا کہ اس نے مجھ محمد سے مصافحہ کیا، جس نے اس کا چہرہ دیکھا گویا کہ اس نے میرا چہرہ دیکھا، جو اس کی بغل میں بیٹھا گویا کہ وہ میرے پاس بیٹھا۔ عالم کی شان یہ ہے، عالم کا وقار یہ ہے، عالم کا مرتبہ یہ ہے، لیکن ہماری نظر میں یہ تو حافظ جی ہے، ان کی کیا اوقات ہے، یہ تو قاری ہے، اس کی کیا ویلیو ہے، یہ تو عالم ہے، اس کی کیا اوقات ہے، میرے پاس پیسہ ہے، یہ تو سائیکل پہ چلنے والا ہے، میرے پاس بنگلہ ہے، یہ تو قاری ہے، 5000 روپے مہینے پہ کمانے والا ہے، میں تو لاکھوں کی باتیں کرتا ہوں، ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آئے گا؟ میں نے کہا بے شک ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ یہ بنگلوں میں رہے، ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ یہ گاڑیوں میں سفر کرے، لیکن تمام پیسہ جوتے کی نوک پہ، تمام بلڈنگیں جوتوں کی نوک پہ، سب سے بہتر سب سے اعلیٰ اگر کوئی ہے تو وہ میرے نبی کا دیندار ہے نا۔ مصطفیٰ نے شان بڑھائی، آقا فرماتے ہیں جب یہ عالم اپنے گھر سے نکلتا ہے، نکلنے کے بعد میں قبرستان کی طرف سے یہ گزر گیا، صرف گزرا ہے، قبرستان پہ ٹھہرا نہیں، ٹھہرنے کے بعد میں رکا نہیں، رکنے کے بعد میں اس نے کچھ قرآن سے پڑھا نہیں، کچھ پڑھ کے جو قبرستان میں مردے تھے ان کے حوالے کچھ کیا نہیں۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں یہ عالم جب قبرستان کی طرف سے صرف گزر جائے، چلا جائے، آقا فرماتے ہیں اللہ 40 دن کے لیے اس قبرستان سے عذاب اٹھا لیتا ہے نا۔ یہ شان ہے ان کی، مگر ہم تو ہلکے میں لیے ہوئے۔ جس کو آپ ہلکے میں لیتے ہیں نا کہ یہ حافظ جی یہ قاری صاحب ہیں، یہ مولانا یہ تو ایسی ہے، کیا پتا وہ ایسا ہو کہ رب کی بارگاہ میں قابل قبول ہو۔ اور جو ولی بنتے ہیں نا وہ ان پڑھ نہیں بنتے ہیں۔ ایک ولی کی ہسٹری حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، حضرت علی سے ولایت تقسیم ہوئی، وہاں سے لے کے آج تک کے ولی یا پھر قیامت تک جو ولی آئیں گے اس میں کوئی ایسا ولی نہیں ہے، نہ ہوگا اور نہ کوئی ہے جو عالم نہ ہو۔ ولی ہوتا ہے تو عالم بھی ہوتا ہے۔
جس کو آپ تحقیر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جس کو آپ گری نگاہ سے دیکھتے ہیں، یہ تو کم پیسہ کمانے والا ہے، اس سے ہم کائے کو سلام کریں؟ ہم تو ٹھاٹ باٹ میں رہنے والے ہیں، اس کی اٹکے یہ ہمیں سلام کرے، یہ قاری صاحب یہ ہمیں سلام کریں، مولانا صاحب سلام نہیں کریں، وہ تو چلے گئے، انہوں نے مجھے سلام نہ کیا۔ ارے فاسق آدمی کو تو سلام کرنا ہی ویسے بھی جائز نہیں ہے کہ نہیں؟ کہا کہ اگر آپ کے لیے ضروری ہے یہ ہے کہ آپ جب دیکھیں میرے دین کا دیندار آ رہا ہے، ہمارے دین کا رہبر آ رہا ہے، بیٹھے ہو اس کو دیکھ کے کھڑے ہو جاؤ، کھڑے تھے اس کو دیکھ کے ہاتھ باندھ لو، ہاتھ باندھے ہوئے تھے اس کو دیکھ کے اپنے سر کو جھکا لو، جھکانے کے بعد میں میری مسجد کا امام آ رہا ہے، میرے گاؤں کا قاری آ رہا ہے، میرے گاؤں کا حافظ آ رہا ہے، میرے گاؤں کا مولوی آ رہا ہے، اس کے سامنے سر کو جھکا کے اس کو سلام کر لینا۔ میں پورے دعوے سے اس منبر رسول سے بول کے گزر جاؤں، اگر تم نے ادب سے اپنے ہاتھوں کو باندھ کے اپنے سر کو جھکا کے ایک عالم کو، ایک قاری کو، ایک حافظ کو سلام کر لیا اور یہ ادا تمہاری اللہ کو پسند آ گئی تو تمہاری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی، ہے نا؟ بے ادبوں کو کچھ نہیں ملتا ہے، جو گستاخ ہوتے ہیں انہیں کچھ نہیں ملتا ہے، بس وہ جہنم کے ایندھن بن جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ مولوی ہیں، قاری ہیں، عالم ہیں، سرکار کی شان سنیں، سرکار نے فرمایا عالموں کے بارے سے، فرمایا یہ خالی گزر جائے نا قبرستان سے، اللہ 40 دن کا عذاب قبرستان سے اٹھا لیتا ہے۔ اب جب ان کے خالی گزرنے سے 40 دن کا عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، اب اگر ان کو جو ہے قبرستان میں ہی مرنے کے بعد میں رکھ دیا جائے تب کیا عالم ہوگا، ہے کہ نہیں؟ ان کی شان یہ ہے کہ حشر کے میدان میں اللہ رب العزت سے فرمائے گا ان کے والدین کے سر پہ تاج رکھے گا، اور رکھے گا ایسا نورانی تاج ہوگا، اتنا بہترین تاج ہوگا، فرشتے دیکھ کے کہیں گے میرے مولا یہ کون لوگ ہیں جن کے سروں پہ تو نے تاج رکھے ہیں، ایسے تاج، بہت ہی شاندار تاج، اے میرے مولا یہ ہیں کون جن کے سر آج جگمگا رہے ہیں، جن کے سروں پہ آج تاج رکھے گئے ہیں؟ اللہ فرمائے گا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنے بیٹوں کو عالم بنایا تھا، اپنے بیٹوں کو حافظ بنایا تھا، لیکن ہم تو ہلکے میں لیے ہوئے ہیں، یہ تو حافظ ہیں ان کی کیا ویلو، یہ تو قاری ہیں ان کی کیا ویلو، یہ تو عالم ہیں ان کی کیا ویلو، جن کو آپ ویلو دینا نہیں چاہتے، جن کی آپ اوقات نہیں سمجھتے، کیا پتا وہ رات میں اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھتا ہو، کیا پتا وہ روزانہ سرکار پہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہو؟ میرے نبی فرماتے ہیں جس نے مجھ پہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا، کل قیامت کے دن میرا کاندھا اس کے کاندھے سے ٹچ ہوگا اور وہ میرے ساتھ میں جنت میں جائے گا۔ تو ضروری ہے جس کو آپ بیکار سمجھتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل ہو سکتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہو سکتا ہے اس کے دل سے اگر کوئی بددعا نکل گئی تو بیڑا غرق بھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے عالموں کی قدر کیا کرو، مولویوں کی قدر کیا کرو۔ میں بتاؤں ایک بات، تم پیدا ہوئے تھے تب ضرورت مولوی کی پڑی، تم بڑے ہو گئے تمہاری ختنہ ہوئی تو مولوی کی ضرورت، سمجھ رہے؟ جسے تم احسان نہیں مانتے ہو، اس کا احسان دیکھو۔ آپ دنیا میں آئے سب سے پہلے اللہ کا نام جس نے آپ کے کان میں سنایا وہ مولوی، آپ کا ختنہ ہوا مولوی، آپ کے گھر میلاد ہوئی مولوی، ابھی تمہارا نکاح ہوگا تب بھی مولانا صاحب کی ضرورت ہے، نکاح ہونے کے بعد تمہارا مان لو اولاد ہوئی پھر مولانا صاحب کی ضرورت، اس کے بعد میں آپ کا انتقال ہو گیا پھر بھی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے وہی مولوی جس کی تم اوقات نہیں سمجھتے ہو، سمجھ رہے کہ نہیں؟ اس کے بعد میں بھی تم پیچھا نہیں چھوڑتے ہو، پیدا ہوئے تب بھی پیچھا نہیں چھوڑا، مر گئے پھر بھی تم نے نہیں چھوڑا، پھر تمہارا 3 میں مولوی کی ضرورت، 10 میں مولوی کی ضرورت، 40 میں مولوی کی ضرورت، اور پھر 40 کے بعد بھی جب 1 سال بعد تمہاری برسی آتی ہے تب بھی مولانا صاحب کی ضرورت ہے، جو تمہارے بچپنے سے لے کے آئے تمہارے جنازے تک، تمہارے پیدا ہونے سے تمہارے مرنے تک، مرنے کے بعد تک جس نے تمہارا ساتھ دیا وہ ہے مولوی، اور اس مولوی کی ہی تم بدنامی کرتے پھرتے ہو۔ کیسے منہ دکھاؤ گے قبر میں؟ میرے اور اپنے نبی کو سرکار نے فرمایا تھا یہ میرے دین کے وارث ہیں، جن کے وارث سے تم نے منہ ٹیڑھا کیا، اگر سرکار نے اپنا منہ پھیر لیا تب تمہارا بنے گا کیا، ہے نہیں؟ اس لیے ضروری ہے عالموں کی قدر کیا کرو، ہے نہیں؟ مولویوں کی قدر کیا کرو، جس کے پاس ادب ہے وہ کامیاب ہے، بے ادب دونوں جہاں میں برباد
بعد ہے پر کلمہ شریف اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔